السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم سپارہ نمبر 22 کی منتخب ترین آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ 22 سپارے کا آغاز ہے اور سورہ احزاب جاری ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ ٹکی رہیں اپنے گھروں میں۔ ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہوئے دنیا کی تمام عورتوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، ٹکی رہیں، ضرورت کے موقع پر اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ آج اس آیت پر بے دین تو بے دین، افسوس صد افسوس ہزارہا ماتم۔ آج اس آیت پر بے دین تو بے دین، دینداروں کا بھی عمل نہیں۔ کہا گیا کہ گھروں میں ٹکی رہیں، ضرورت کے وقت باہر نکلنے میں حرج نہیں۔ آج ضرورت کے وقت عورت گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، باقی گھر سے باہر ہوتی ہے، کوئی اس میں مبالغہ نہیں۔ بازاروں میں جائیں، مارکیٹس میں جائیں، شاپنگ مال پہ جائیں، جہاں جائیں، ایک بندے ہیں تو آپ کو 10 عورتیں ملیں گی۔ کیا کام ہے عورتوں کا مارکیٹ میں؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا یہ مرد اپنی خواتین کے لیے کپڑے نہیں لا سکتے، شاپنگ نہیں کر سکتے؟ ہم نے تو کبھی اپنی والدہ کو الحمدللہ بازار جاتے نہیں دیکھا۔ میرے مرحوم والد ہر چیز کا بندوبست گھر میں کرتے تھے، پسند کرواتے تھے۔ میری والدہ کو کوئی چیز پسند نہ آ جائے، واپس لے جا کے دکان پہ جا کے واپس کر کے آتے تھے میرے والد صاحب، الحمدللہ پسند کرواتے تھے۔ یہ نہیں کہ ڈکٹیٹرشپ قائم کی، لائی پہننا تو پہنو، نہیں پہنا تو جاؤ، نہیں، باقاعدہ پسند کرواتے تھے، گھر کی خواتین کو پسند کرواتے تھے، چیز لاتے تھے، ان کی مرضی کی لاتے تھے۔ آج میاں میاں بن چکا ہے، وہ صرف کماؤ پوت بن چکا ہے، پیسے لا کے بیوی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور سارے کام بیوی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور بیوی کو نشہ چڑھ چکا ہے۔ جب تک وہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے باہر نہیں گزارتی، اسے چین نہیں آتا، اس کا حج و عمرہ رک جاتا ہے۔ یہ سارے موبائل کمپنیاں، ساری موبائل کمپنیز، یہ سارے نیٹ ورک اور یہ ساری مارکیٹیں عورتوں کے دم قدم سے۔ آج عورت واپس اپنے گھر میں چلی جائے، خدا کی قسم یہ دنیا کی معیشت اپنی اوقات میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی صورت میں اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہم آج بھی چاہیں نا یہ دنیا کی معیشت دڑام سے گرا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تیل بند کر دو، وہ بات کی چیزیں ہیں۔ عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھو، پھر یہ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ دنیا کی معیشت سیدھی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ دنیا کی معیشت تو عورتوں سے چل رہی ہے، یہ مہنگائی تو عورتوں کی وجہ سے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے گھروں میں ٹکی رہے اور یہ گھروں سے باہر نکلی ہیں۔ اللہ سے بڑا علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی علام الغیوب ہے۔ اللہ کو پتا تھا ایسا وقت آئے گا، عورت استعمال ہوگی اور دنیا زیر و زبر ہو جائے گی۔ آج یہ عورت استعمال ہو رہی ہے، دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے۔ اتنی سی بات ہے عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے، پوری دنیا اوپر نیچے ہو گئی ہے۔ اب اتنی سی بات ہوگی عورت واپس اندر آ جائے، دنیا اپنی اوقات میں آ جائے گی، دنیا کی معیشت اپنی اوقات میں ہو جائے گی، یہ سارے موبائل نیٹ ورکس اپنے اوقات میں آ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ سارے پیکج فنا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ریٹ بھی نیچے گریں گے اور یہ بے حیائی بھی ختم ہوگی۔ آج بے حیائی کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر نہیں ہے، عورت اپنے فریضے کو چھوڑ کے باہر آ چکی ہے۔ آج عورت حضرت فاطمہ کا نام لیتی ہے، حضرت فاطمہ نہیں بننا چاہتی۔ آج حضرت خدیجہ کا نام لیتی ہے، حضرت خدیجہ نہیں بننا چاہتی۔ آج عورت ام المؤمنین عائشہ عفیفہ طاہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتی لیکن بننا نہیں چاہتی۔ قرآن کی اس ایک آیت کو دیکھیں، بس بندہ حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو بھائی۔ یہ عورت گھروں کے اندر ٹکی رہے نا تو مرد کو بھی سکون مل جائے، بس یہ مرد کو بھی نہ نچائے، یہ مرد کو اپنی ایک انگلی پہ بلکہ اس پہ نچاتی ہے، سمجھا؟ کیوں؟ یہ گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ یہ گھر کے اندر چلی جائے، عدالت سے خلا کے کیس بھی سارے واپس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس ایک وقرن فی بیوتکن کو دیکھ لیں آپ اور دور صحابہ پر اس کی امپلیمنٹ کریں، آپ کو ہر طرف سکون ملے گا۔ اس ایک آیت کو دیکھ لیں، آج کے دور میں اس کی امپلیمنٹیشن کریں، اس کی تطبیق کریں، ہر طرف آپ کو بے سکونی ملے گی، کیونکہ اس پر عمل نہیں ہے۔ اس آیت کو جس پہلو سے دیکھیں، سیاست کے پہلو سے، فرد کی تربیت کے پہلو سے،
نسوانیت کی تربیت کی پہلو سے، میاں بیوی کے تعلق کے پہلو سے، ماں بیٹی کے تعلق کے پہلو سے، والدین اور اولاد کے تعلق کے پہلو سے، بے حیائی کے پہلو سے، حیا کے پہلو سے، معیشت کے پہلو سے، معاشرت کے پہلو سے، یہاں تک کہ سیاست کے پہلو سے، آپ جس پہلو سے دیکھیں حیرت کے سمندر میں آپ ڈوبتے چلے جائیں گے۔ اتنی کمال کی آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نالے خدا کے بندوں گھروں میں ٹکی رہو۔ مخلوط ماحول کے پہلو سے، یونیورسٹیوں میں تعلیم کی پہلو سے، جامعات کے اندر، دنیاوی جامعات کے اندر جو کیو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، ان کے اس پہلو سے آپ دیکھتے جائیں، آپ حیرت کے سمندر میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ اتنی کمال کی آیت ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں میرے ذہن میں ڈالیں تو آپ کو بتا رہا ہوں، ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي۔ اس آیت اتنی ہی بات کافی ہے، اتنی بھی بس عمل ہو جائے نا، ہم بھی سدھر جائیں، عورت بھی سدھر جائے۔ بے دینوں سے کوئی گلہ نہیں، بے دینوں کا مذہب یہی ہے، دینداروں سے گلہ ہے۔ دینداروں کی بیویاں سارا دن مارکیٹ میں گھومتی رہتی ہیں، ماشاءاللہ سارا دن، اور وہ دیندار ماشاءاللہ دین بیان کرتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ سورہ احزاب کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی 33، اب سورہ احزاب کی 36 سے 39 تک کی آیات کو آپ دیکھ لیں۔ حضرت زید کا قصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب جو بعد میں آپ کی زوجہ مطہرہ بنی، ام المؤمنین بنی، ان کا نکاح آپ نے حضرت زید کے ساتھ کر دیا تھا۔ آپس میں بنی نہیں، یہاں تک کہ جدائی کی نوبت آ گئی۔ پہلی بات تو یہاں یہ بتانی ہے کہ اسلام نے کوئی نکاح ایسا کانٹریکٹ نہیں بنایا جو بالکل ختم نہ ہو سکے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کہتا ہے نکاح کرو ہمیشگی کی نیت سے، کہ تم پوری زندگی ایک دوسرے کے شریک سفر ہو گئے، اس نیت سے کرو۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے نکاح کرنا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے نکاح، اس کو متع کا نام، یہ تو زنا ہے۔ ہمیشہ کی نیت سے کہ جب تک زندگی رہی ہم ساتھ ایک دوسرے کے گاڑی کے دو پہیے بن کے زندگی گزاریں گے، یہ ہے نکاح۔ لیکن اسلام دین فطرت ہے۔ کئی دفعہ میاں بیوی میں آپس میں نبھتی نہیں، باوجود کہ میاں بیوی دونوں درست ہوتے ہیں پھر بھی نبھتی نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے میاں ٹھیک ہوتا ہے بیوی غلط ہوتی ہے، نبھتی نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے بیوی ٹھیک ہوتی ہے میاں غلط ہوتی ہے، نباہ نہیں ہوتا۔ تو اسلام دین فطرت ہے، پھر اس نے جدائی کا حکم بھی دے دیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، ایک صحابی ہے ایک صحابیہ ہے، دونوں میں جدائی ہو گئی۔ تو یہ کوئی جدائی انہونی چیز نہیں ہے۔ جہاں نباہ بالکل ممکن نہ ہو سکے اور ایک ساتھ رہتے ہوئے حقوق تلف ہونے لگے اور واپسی کی کوئی گنجائش نہ رہے، وہاں بڑی آسانی کے ساتھ خیر کے ساتھ علیحدہ ہو جانے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ آ گئی۔ اور دوسرے مذاہب اب اس چیز کو ہم سے کاپی کر رہے ہیں۔ عیسائیت میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، آج کی عیسائیت میں یہ چیز نہیں ہے۔ اب وہ لوگ ہم سے کاپی کر رہے ہیں، اس پر موقع نہیں بات کرنے کا۔ اچھا جی، اور دوسری بات آپ کو یہ بتانی ہے یہاں کہ جب نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی زینب کو، تو حضرت زینب کے ساتھ اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ اب منہ بولے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی سے نکاح کرنا، حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا سمجھا جاتا تھا عرب معاشرے میں، جبکہ اسلام نے تو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا ہی نہیں۔ تو اب یہ ایک جائز عمل تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا، لیکن معاشرہ اس کو ناجائز سمجھتا تھا، حالانکہ یہ جائز تھا، اور اس جائز عمل کو معاشرہ ناجائز اور معیوب سمجھتا تھا۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے، جس جائز عمل کو معیوب اور ناجائز سمجھا جائے، معاشرے میں اس کو کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ ناجائز نہیں، یہ معیوب نہیں۔ تو اب اس کی قربانی حضور سے دلوائی گئی تاکہ پوری امت کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا، اب آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی سابقہ بیوی سے نکاح کرنا ہے، تاکہ مسلمان معاشرے کے اندر سے عرب معاشرے کی وجہ سے جو ایک تنگی محسوس ہوتی ہے منہ بولے بیٹے کی سابقہ بیوی سے شادی کرنے کی، وہ تنگی سرے سے ختم ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی نے نکاح کر لیا تو جو ایک تنگی کا تصور تھا عرب اسلامی معاشرے میں، وہ ختم ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا قاتل معلوم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قاتل ویسے بھی بتا سکتا تھا، نامعلوم قاتل کے بارے میں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ان سے گائے ذبح کروائی
کہ یہ گائے ذبح کرو، اس کا ایک حصہ مقتول پہ مارو، میت پہ، وہ بتا دے گا مقتول اٹھ کے خود زندہ ہو گیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ گائے کی پوجا سے باز آنے کے باوجود مصر میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل کے اندر ایک گائے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، ایک خوف، دبدبہ، ہیبت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہیبت، وہ عظمت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا بنی اسرائیل مسلمان تو ہو چکی، لیکن اس کے جینس میں وہ گائے کی عظمت، ہیبت، خوف بیٹھا ہوا ہے، اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ ختم اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ضرورت پڑی قاتل معلوم کرنے کی تو اس ضرورت پر ان کو حکم دیا، اب تم کیا کہتے ہیں، گائے ذبح کرو۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق گائے ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو جب وہ گائے ذبح کر لی تو گائے کے ذبح کرنے سے بنی اسرائیل کے اندر سے جو گائے کی عظمت، ہیبت، خوف تھا وہ نکل گیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اسلام۔ ان آیات پہ اتنی ہی میں بات کروں گا، آگے چلتے ہیں۔ سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے، کسی رسول نے آنا نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور نبوت کا اول و آخر مفہوم کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی چونکہ آپ آخری نبی، آخری رسول ہیں، وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب آپ کے بعد وحی شریعت کسی پہ اترنی نہیں۔ آپ کے بعد بھی اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ بھئی آپ کے بعد بھی کسی امام پہ، کسی پیر ولی فقیر پہ اللہ کی طرف سے وہی شریعت نازل ہوتی ہے، اور ساتھ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، خدا کی قسم وہ ختم نبوت کا منکر ہے اور وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔ وہ جتنا مرضی اپنی زبان سے کہے کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، وہ ایمان نہیں رکھتا۔ وہ قادیانی سے بڑا مرتد اور کافر ہے۔ قادیانی تو چھوٹا کافر ہے، وہ تو صاف کہہ دیتا ہے کہ وہی اترتی ہے، یہ بے ایمان، وہ صاف ختم نبوت کا منکر ہے۔ یہ بے ایمان اس سے بھی بڑا ختم نبوت کا منکر ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں ختم نبوت کو مانتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے اماموں کے اوپر وہی شریعت نازل ہوتی ہے۔ تو بھائی ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ وہی شریعت کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ ایک بندہ کہ میں ختم نبوت کو مانتا بھی ہوں، ساتھ یہ بھی کہے کہ وہی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ کافر ہے، اور جو ختم نبوت کا منکر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہے اور غلط تعبیرات کرے قرآن کی آیات میں، وہ زندیق، مرتد اور ملحد ہے۔ اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے، آگے چلتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں قیامت کے دن کا ایک منظر ہے کہ چھوٹے بڑوں کے بارے میں کہیں گے، اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کریں گے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تو اپنے سادات کی، اپنے بڑوں کی، سرداروں کی بات مانی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان پر لعنت برسا دے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ قیامت کا دن ہوگا جن اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی ہوگی والدین نے، اور وہ اولاد گمراہ ہوئی ہوگی، اور جن مریدین کی تربیت پیروں نے صحیح نہیں کی ہوگی وہ مریدین گمراہ ہوں گے، جن مقتدیوں کی مولویوں نے صحیح تربیت نہیں کی ہوگی اور وہ مولویوں کی غلط تربیت سے گمراہ ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن یہ سارے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے اولاد والدین کے خلاف، پیر مرید پیروں کے خلاف، اور مقتدی ان مولویوں کے خلاف، احبار اور رہبان کے خلاف کھڑے ہو کے اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کریں گے۔ یا اللہ یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کر دی، ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں آنکھیں کھول کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آنکھیں کھول کے چلیں۔ ہمیں کسی نے جنت کی ضمانت نہیں دینی، جنت کی ضمانت یہ قرآن کریم دیتا ہے۔ قرآن کریم کھول کے پڑھیں، اور اس کے اندر جو عقائد ہیں وہ ترجمے سے واضح ہے۔ پھر یہ دیکھیں معاشرے میں یہ عقیدے کن کے پاس پائے جاتے ہیں، انہی سے پھر دین کی رہنمائی لیں۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ فاطر ہے اور آیت نمبر یہ 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، وہ شخص جس کے لیے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہوں، اب وہ برے اعمال کو بڑا اچھا دیکھتا ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نیک ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص جس کے برے اعمال اس کے لیے اچھے بنا دیے گئے ہوں، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ ہے انسان کی بدقسمتی کی بدترین سطح، کہ ایک وہ سطح آتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتے 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 اس قدر ترقی کر جاتا ہے، نیچے کی طرف ترقی، اس قدر وہ گر جاتا ہے،
تنزل کا شکار ہو جاتا ہے، ترقی معکوس کا شکار ہو جاتا ہے کہ ایک موقع آتا ہے وہ گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کو گناہ سمجھنے لگتا ہے، اسے شراب اچھی لگتی ہے، پھر شراب پہ وہ دلائل دیتا ہے، اسے زنا اچھا لگتا ہے، پھر وہ اپنی زنا کے اوپر میرا جسم میری مرضی کی دلیل رکھتا ہے۔ اللہ سے اس سطح سے پناہ مانگے، اس دن سے پناہ مانگے کہ بندے کو اپنے گناہ اچھے لگنے لگے، نکاح برا لگے، زنا اچھا لگے، بے حیائی اچھی لگے، حیا برا لگے، انسان کا ذوق خراب ہو جائے، پھر ہدایت ملنی ناممکن حد تک مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ وہ علامات ہوتی ہیں جس سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس سطح کی طرف جا رہا ہے جس سطح پر اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر ہدایت اندر باہر نہیں ہو سکتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ آگے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 ہے، اور 13، 14، 15 کو دیکھ لیں آپ۔ اچھا جی، اللہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ آیت نمبر 13 سورہ فاطر کی میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو، پیر ہو، ولی ہو، نبی ہو، فقیر ہو، پتھر ہو، بت ہو، کچھ بھی ہو، وہ ککھ کے بھی مالک نہیں۔ وہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کے جو اندر سفید سا چھلکا ہوتا ہے پردہ، اس کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو اپنی حاجات میں، مشکلات میں، مصائب میں، تفریحات میں، تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے۔ کتنی صاف آیت ہے کہ مردے نہیں سنتے، ہمارے زندے بھی نہیں سنتے، لوگوں کے مردے بھی سننے لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کا دن ہوگا وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، کیونکہ وہ تو غافل ہیں۔ وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، تم نے آ کر ہماری قبروں کے اوپر تم نے ہمیں پکارا تھا اپنی حاجات میں، مشکلات میں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، اللہ ہی بے نیاز ہے، الحمید، اللہ ہی حمد و ثنا کے لائق ہے، اللہ ہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔ ہم کی ابتدا بھی اسی ذات سے، ہم کی انتہا بھی اسی ذات پر، اسی کے لیے ہے الحمدللہ۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات اپنی ذات میں آپ حمد والی ہے، محمود ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ ہے ہی قابل تعریف۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ فاطر کی آیت نمبر 19 ہے اور یہ 22 تک بات چلی جاتی ہے۔ کیا کمال کی آیات ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، لوگو اندھا اور بینا برابر نہیں، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور ٹھنڈا سایہ اور دھوپ کی تپش برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، لوگو یہ بھی سن لو، تمہیں یہ تو پتہ ہے نا اندھا بینا برابر نہیں، اندھیرے روشنی برابر نہیں، دھوپ سایہ برابر نہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے زندے مردے برابر نہیں۔ بھائی کس چیز میں برابر نہیں؟ آگے وہ ایک چیز کا ذکر کر دیا اسپیشلی، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ چاہے جس کو مرضی سنا دے، اللہ تو دیوار کو بھی سنا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ انہیں سنا نہیں سکتے۔ زندہ سنتا ہے، مردہ نہیں سنتا۔ یہ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات کی تشریح ہو رہی ہے، زندہ مردہ برابر نہیں، کیا زندہ سنتا ہے مردہ نہیں سنتا؟ ذالکما مما علمنی ربی، نہیں کہا زندے مردے برابر نہیں، زندہ سنتا مردہ نہیں سنتا۔ اور مردہ بھی کون؟ کہا یہ بتوں کے بارے میں، کہا نہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے وہ نہیں سنتے۔ اور آیت مطلق ہر ایک کے بارے میں، وما انت بمسمع من فی القبور۔ یہ آیت شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ جس بندے کو یقین ہو کہ قبر والا، میں جس کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، جس کی میں آستانے پہ جا رہا ہوں، جس کے میں پاس جا رہا ہوں، جس پیر کے فقیر کے قبر پہ جا رہا ہوں، وہ نہ مجھے دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، وہ جا کر اپنی جھولی پھیلائے گا وہاں؟ اس کو تو پہلے یقین ہے بابا جی سنتا ہی نہیں ہے، بابا یا علین میں یا سجین میں، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ پکارے گا اپنی مدد میں۔ لیکن جس کا یہ عقیدہ وہ بابا سنتا بھی ہے، وہ کہے گا جواب بھی دیتا ہے، ماشاءاللہ ہاتھ بھی باہر آتا ہے، سمجھائی؟ بخیر راگل ہے ماشاءاللہ، ہیلو ہاؤ آر یو، یہ تو نہیں ہوتا نا۔
شہید زندہ ہے جی، ہم گئے شہید کے پاس، کھڑا ہو گیا السلام علیکم، ماشاءاللہ، شرم آنی چاہیے بھائی۔ پھر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوی سے نکاح، اس کی بیوہ سے نکاح کیوں ہوتا ہے؟ بلکہ بیوہ نہ کہو، بیوی کہو، کیونکہ شہید تو زندہ ہے، اس کی بیوی پھر بیوہ کیسے ہو گئی؟ نہ کہو نا اس کی بیوی کو بیوہ، شہید کہتے ہیں زندہ ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کی بیوی بیوہ ہے۔ بھائی شہید زندہ ہے اللہ کے پاس، بل احیاء عند ربہم لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ سپارہ نمبر 22 کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ سپارہ نمبر 23 کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک کی اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔